الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے متعلق گفتگو آپ سماعت کرتے آ رہی ہیں. آج کے اس مختصر وقت میں اہل بیت کی سخاوت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت عظام بڑے سخی تھے، اور پہلے یہ بات یاد کر رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخی سے محبت فرماتے ہیں، بخیل سے نہیں. سخی کے ساتھ اللہ کی محبت ہے. سخی اللہ کا دوست ہے، بخیل نہیں. بخیل، کنجوس، رات کا عبادت گزار ہو، دن کا روزے دار ہو بخیل، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اور سخی
رات غفلت میں گزارنے والا ہو. اللہ کی محبت سخی کے ساتھ ہے، بخیل کے ساتھ نہیں. ہم کوشش کریں ہم سخی بنے، بخیل نہ بنے، کیونکہ بخل، کنجوسی یہ بہت بری چیز ہے. سب سے بڑا سخی اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا سب سے بڑا سخی اللہ ہے پھر میں ہوں. اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. اللہ ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعد میں سخی ہوں. سخاوت اللہ کو پسند ہے، سخی سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی اور فرمایا بخیل بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرنے والے بنو، گننے والے نہیں، چھپانے والے نہیں، جمع کرنے والے نہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. بخیل کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل کی کہ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا خرچ نہیں کرتا، گن گن کے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، بینک بھرے پڑے لیکن دل نہیں کرتا لگانے کو، خرچ کرنے کو. اللہ کے لیے مال لگانے کو دل نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے. نار اللہ الموقدہ اللاتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. تو میرے بھائیوں ہم اپنا مزاج بنائیں، اپنے آپ کو سخی بنانے کی کوشش کریں، بخیل نہ بنائیں، کنجوس نہ بنائیں. یہ پہلی بات دل میں بٹھاؤ. اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، بخیل سے نہیں کرتا. اللہ سخی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، بخیل سے نہیں لگاتا. چاہے وہ عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، روزہ دار ہے بخیل، اللہ کی محبت اس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، ہم فضول کاموں پہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے خرچ کرنے میں ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے. اللہ کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے تو یہ ہماری بخیلی ہے، کنجوسی ہے. جس کے خرچ کرنے پہ ہمیں ملنا ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جس پہ کچھ نہیں ملنا بلکہ گناہ ملنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اہل بیت عظام سب سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے، خرچ کا جذبہ ان کے اندر تھا. مدینہ شریف میں دو آدمیوں کی بحث ہو گئی، آپس میں تکرار ہو گیا. بحث اس بات پہ ہوئی، ایک کہنے لگا بنو امیہ والے زیادہ سخی ہیں، دوسرا کہنے لگا نہیں اہل بیت والے زیادہ سخی ہیں. انہوں نے کہا چلو آج آزما کے دیکھ لو. آزما لو، آزمانے میں کیا ہو سکتا ہے، آزما لو پتہ چل جائے گا کہ کون سخی ہے. اللہ وہ جو آدمی بنو امیہ کا طرفدار تھا وہ بنو امیہ کی طرف چلا گیا، جو اہل بیت کا طرفدار تھا وہ اہل بیت کی طرف چلا گیا. اب بنو امیہ جو طرفدار تھا وہ گیا اور جا کر ایک سے ملا کہ میرے اوپر یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، مجھے پیسے چاہیے، آپ میری مدد کریں. ایک نے 10,000 دینار دیے، دوسرے نے دیے، تیسرے نے دیے، 10,000 دیتے گئے. 10 آدمیوں کے پاس گیا، سب نے 10,000 درہم دیے، 1,00,000 بنا. اور جو اہل بیت کا طرفدار تھا
وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ مجھے کوئی مجبوری ہے، میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 روپیہ دیا۔ پھر وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ میں مجبور ہوں، میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 روپیہ دیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ انہوں نے 1,00,000 روپیہ دیا۔ واپس آئے، دونوں بیٹھے، ہاں بھائی تیرا کتنا تعاون ہوا؟ اس نے کہا آپ کا کتنا ہوا؟ دونوں نے گنا، اس نے کہا میرا 1,00,000، اس نے کہا میرے 3,00,000۔ کتنے آدمیوں کے پاس گیا؟ 10 کے پاس گیا ہوں، ہر ایک نے 10,000 دیے۔ ہاں بھائی تو کتنوں کے پاس گیا؟ 3 کے پاس گیا ہوں، 3,00,000 بن گیا۔ تو کہا اہل بیت عظام سب سے بڑے سخی ہیں۔ پھر آپس میں یہ طے ہوا یہ پیسے واپس کیے جائیں، ہمیں ضرورت تو نہیں تھے، ہم نے تو آزمانے کے لیے لیے، یہ پیسے واپس کیے جائیں۔ اب جس نے بنو امیہ سے لیے وہ ان کے پاس گیا، جی میرا کام ہو گیا، یہ اپنے پیسے رکھ لیجئے۔ پہلے کے پاس گیا، جی ٹھیک ہے رکھ دیں۔ دوسرے کے پاس گیا، ٹھیک ہے جی کام ہو گیا، یہ پیسے واپس لو، جی ٹھیک ہے دے دیں۔ سب نے واپس لے لیے۔ یہ دوسرا آدمی اہل بیت کا طرفدار تھا، یہ گیا، یہ ہمارا کام ہو گیا، اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، یہ اپنا 1,00,000 روپیہ واپس لیجئے جی، مجھے اب ان کی ضرورت نہیں، میرا کام ہو گیا۔ کہا جی نہیں، اہل بیت عظام کا طریقہ یہ ہے جب وہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، جب وہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ حضرت امام حسن کے پاس گیا، یہ اپنا 1,00,000 روپیہ رکھ لیجئے، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام ہو گیا، جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ ہو گیا، اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے۔ ان کا جواب بھی یہی تھا، اہل بیت والے جب دے دیتے ہیں پھر لیتے نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی یہی تھا، جب ہماری جیبوں سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا، یہ اب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل بیت عظام بڑے سخی لوگ تھے، اللہ سخیوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے سخی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، بات بڑی توجہ سے سننا، حضرت حسن اور حضرت حسین بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، دیگر اصحاب کو ساتھ لے کے تیمارداری کے لیے، عادت کے لیے پہنچ گئے حضرت علی کے گھر۔ پوچھا کیا ہوا، بیمار ہوئے، آپ نے عادت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے کان میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کان میں بات کر رہے ہیں۔ کان میں کیا بات کی کہ ہم آئے تو عادت کے لیے ہیں، ایک کام آپ بھی کریں، اللہ شفا دے گا۔ یہ کون سا کام؟ 3 روزے رکھیں منت کے، 3 روزے رکھیں منت کے، اللہ سے دعا کریں ہم یہ 3 روزے رکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی وجہ سے میرے بچوں کو شفا دے دے، ان کی بیماری کو ختم کر دے، ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ بات کی کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ حضرت فاطمہ سے بھی یہ عرض کرے وہ بھی 3 روزے رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بات کرتے ہیں کہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ حضرت علی بھی تیار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تیار ہوگی، حضرت حسن حسین بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ کی ایک کنیز ہے فضہ، وہ بھی تیار ہوگی۔ حضرت علی کے غلام
کمبل جن کا نام ہے وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم روزہ رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے. گھر میں کچھ کھا نہیں، پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھ کے دن میں کچھ مزدوری کی، کچھ آٹا جمع ہوا، گھر لے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی ہیں، روٹیاں بن گئی. جب روٹیاں بن گئی، افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے. ایک مانگنے والا دروازے پہ آ گیا، دستک دیکھ کے کہتا ہے مسکینوں، مسکین ہوں میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے میرے ساتھ تعاون کرے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے. یہ دروازے پہ کوئی مسکین مانگ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹا حسن، یہ میری روٹی لو اور جا کر اس مسکین کو دے دو، مجھے بھوک نہیں. اللہ کے سارا دن کیا رکھا ہے؟ روزہ، وہ بھی پانی کے ساتھ روزہ، روٹی کے ساتھ نہیں. ہم تو 70 چیزیں کھا کے روزہ رکھتے ہیں، پانی پی کے روزہ رکھا ہوا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں، یہ روٹی جا کے مسکین کو دے دو جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے. اللہ اکبر. باقیوں کے بھی تو جذبہ تھا نا. حضرت علی بھی سخی تھے، اولاد بھی سخی ہے، اور گھر میں نوکر چاکر بھی سخی. حضرت حسن بھی کہنے لگے ابا جی آپ کو بھوک نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، میں بھی اپنے حصے کی دے دیتا ہوں. حضرت فاطمہ بولی بیٹا یہ میری روٹی بھی لیتا جا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے. حضرت حسین بولے بھائی میری روٹی بھی لیتا جا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے. حضرت فاطمہ کی کنیز بولی بیٹا یہ بھی لیتا جا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے. کمبل بولا حضرت علی کا غلام بیٹا یہ روٹی بھی لیتا جا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے. ان سے بڑی کوئی سخاوت ہو سکتی ہے؟ دن میں کھایا کچھ نہیں، روزہ، پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے. کھانے کا ٹائم آیا تو مانگنے والا آ گیا مسکین، ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی. یہاں تک واقعہ ختم نہیں ہوا. دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا پانی کے ساتھ. کھانے کے لیے تو تھا کچھ نہیں، روزے بھی 3 رکھنے تھے. دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا. حضرت علی باہر گئے، کوئی مزدوری کی، آٹا لے آئے، کھانا بنا، روٹی بنی. دوسرے دن اتفاق سے افطاری کے ٹائم پھر کوئی آ گیا، میں یتیم ہوں، مدینے کے یتیموں میں سے یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تعاون کرے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر بولے بیٹا حسن یہ میری روٹی جا کے دے دے، مجھے بھوک نہیں ہے. دوسرا دن ہو گیا، کھایا پیا کچھ نہیں، روزہ رکھا ہوا پانی پہ. یہ دوسرا روزہ ہے، دروازے پہ یتیم آ گیا کہ مجھے کھانا کھلائیں، بھوک لگ رہی ہے. حضرت علی نے کہا بیٹا یہ میری روٹی لے جا، مجھے بھوک نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے کہا اکیلی روٹی نہ جا، میری بھی لے جا. حضرت حسن نے کہا چلو مجھے بھی بھوک نہیں ہے، میری بھی روٹی شامل. حضرت حسین نے کہا میری بھی لے جاؤ. کمل نے بھی کہا، فضا نے بھی کہا. یہ ساری روٹیاں اٹھا کے یتیم کو دے دی. دو روزے ہو گئے بغیر بھوک کے. اتنی بڑی سخاوت کوئی کرتا ہے؟ صبح تیسرا روزہ رکھ لیا پانی پہ، سارا دن روزہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مزدوری کی، کوئی آٹا لیا، روٹیاں بنی. تیسرے دن افطاری کے ٹائم ایک اور آ گیا اور اس نے کہا میں کسی کافر کا قیدی غلام ہوں، کسی کافر کا قیدی ہوں، کھانے پینے کچھ نہیں ہے. افطاری کا ٹائم تھا، روٹیاں بنی پڑی، اب وہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تیسرے دن پھر کھانا بنا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، ٹائم افطاری کے، اور وہ آواز لگا رہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، کسی کافر کا غلام ہوں، اس نے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری روٹی لے جا حسن بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے کہا میری بھی لے جا. حضرت حسین نے کہا میری بھی لے جاؤ. کمبل غلام بھی کہنے لگا میری بھی لے جاؤ، اور فاطمہ کنیز بھی کہنے لگی میری بھی لے جاؤ. ساری روٹیاں تیسرے روزے میں بھی اٹھا کے اس کو دے دی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں
اس کا ذکر فرمایا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَالْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ، یہ تینوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ حضرت علی جب یہاں سے اٹھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے آیت اتار دی کہ حضرت علی نے 3 روزے تو رکھے اور تینوں روزے پانی پہ رکھے اور جو کوئی پکا سب ان پہ خرچ کر دیا اور کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے سخاوت، اپنا پیٹ بھوکا رکھا، دوسروں کا پالا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، کسی کو دینے کا مزاج نہیں ہے، اور اہل بیت عظام سب سے بڑے سخی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سفر کر رہے ہیں، مکہ سے نکلے، مدینہ شریف آ رہے ہیں۔ بات توجہ سے سننا، نیند نہ پوری کرے، میری طرف توجہ کرے۔ سفر کر رہے ہیں، راستے میں بھوک لگ گئی، اور کہا کوئی جھونپڑی دیکھے، کوئی گھر دیکھے جس میں کوئی رہنے والا ہو اور ہمیں کچھ کھانا دے دے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر گئے، ایک جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی میں گئے، وہاں پہ دیکھے ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھی عورت ہے، اور جا کر کہا بنو ہاشم والے ہیں، بھوک ہمیں لگ رہی ہے، کھانا مل جائے گا؟ انہوں نے کہا جی مل جائے گا، تشریف لے آؤ۔ جب تینوں حضرات اس جھونپڑی میں گئے، اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری کھڑی تھی، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، ہانڈی بنائی، روٹی کھلائی۔ انہوں نے روٹی کھا لی اور پوچھا بزرگ جی، بابا جی، کچھ اور بھی تمہارے گھر میں ہے؟ یہ ایک ہی بکری تھی؟ کہا جی ایک ہی بکری تھی، وہ آپ جو ہے وہ آپ کو کھلا دی، تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ کہا اللہ وارث، مہمان تو بھوکا نہیں جانا چاہیے تھا نا، مہمان تو اللہ کی رحمت مند ہے، مہمان نہیں بھوکا جانا چاہیے، کھلا دیا۔ اب ان حضرات نے کہا کبھی ضرورت پڑے اور مدینہ شریف کا چکر لگے تو ہمارے پاس ضرور آنا، ہمارے پاس ضرور آنا۔ اب ان کے حالات ٹیٹ ہوتے چلے گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اب ان دونوں نے مزدوری کی نیت سے کہ ہم مدینہ شریف میں جاتے ہیں، شہر ہے، وہاں کچھ مزدوری مل جائے گی۔ اب یہ دونوں بوڑھا اور بوڑھیا مدینہ شہر میں آ گئے، کیا مزدوری کرنے لگ گئے۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بازار میں نکلے، اس بوڑھے پہ نظر پڑ گئی جس نے کھانا کھلایا تھا جھوپڑی میں، اور آ کر ملے، کہا پہچانا مجھے؟ کہا نہیں پہچانا، کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ کہا نہیں پہچانا؟ کہا میں وہی آپ کا مہمان جس کو آپ نے بکری ذبح کر کے کھلایا تھا، کھانا کھلایا تھا۔ کہا ہاں یاد آ گیا۔ کدھر آئے ہو؟ یہ مزدوری کرنے آئے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہمارے پاس رہا، حالات بڑے تنگ ہو گئے تھے، ہم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ اس بوڑھے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، وہاں پہ 1000 بکری دی۔ کتنی؟ بولو 1000 بکریاں، اور ساتھ 200 دینار بھی دیے، اور کہا میرے بھائی حسین کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی تعاون کریں گے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں اور 200 دینار دیے۔ کہا اچھا، 1000 بکریاں انہوں نے دے دی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 1000 بکریاں دی اور 200 دینار دے دیے، اور کہا عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی کچھ عطا کریں گے۔ یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا میں وہی بزرگ ہوں جنہوں نے تمہارا اکرام کیا تھا، کھانا کھلایا تھا۔ کہا پہلے ہویا میرے بھائیوں کے پاس گئے ہو؟ کہاں گئے؟ انہوں نے کیا دیا؟ کہا 200 دینار پیسے دیے اور 1000 بکریاں دی۔ آپ نے فرمایا اگر پہلے میرے پاس آتے نا تو میں زیادہ دیتا، اب وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے زیادہ نہیں دوں گا۔ 400 دینار دیے اور 2000 بکریاں دی۔ ایک ٹائم کھانے کی اتنی بڑی سخاوت، انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا کھلایا، ایک بکری کھلائی، اور انہوں نے اللہ اکبر 1000 بکریاں، 200 دینار،
اور امام عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں اور 400 دینار درہم دیے. تو میرے بھائیوں کتنی بڑی سخاوت. تو ہم سخی بنے, خرچ کرنے والے بنے. ہمارے اندر اب بخل آتا جا رہا ہے. شیطان ایک دفعہ بنی اسرائیل کے کسی عابد سے ملا, بنی اسرائیل کے کسی عابد سے, اللہ والے سے ملا. اس عابد نے پوچھا تو کن آدمیوں سے خوش ہوتا ہے, کون سے آدمی, کون سے لوگ تیرے دوست ہیں؟ اس نے کہا ایک وہ جو شرابی ہے, جو شراب پینے والا ہے وہ میرا یار ہے, دوست ہے. کہا دوسرا وہ جس کے اندر غصہ زیادہ ہے, جو غصہ بہت زیادہ کرتا ہے وہ میرا دوست ہے. کہا تیسرا وہ ہے جو بخیل ہے. جو کون ہے؟ بولو. بخیل, کنجوس. جو کنجوس ہے, جس کو اللہ نے دیا تو بہت ہے, خرچ نہیں کرتا, کنجوس ہے. فرمایا وہ بھی میرا یار ہے. اور شیطان نے ایک اور بات کی, اگر یہ تینوں باتیں ایک آدمی میں ہو, تینوں باتیں ایک ہی آدمی میں ہو, شرابی بھی ہو, غصے والا بھی ہو, کنجوس بھی ہو, تو شیطان کہنے لگا وہ پھر میرا پیر ہوتا ہے, میں اس کا مرید ہوتا ہوں. تو میرے بھائیوں, اہل بیت کا پیغام یہی ہے کہ ہم سخی بنے, سخاوت والے بنے, خرچ کرنے والے بنے. دین کے کاموں پہ بڑھ چڑھ کے ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جہاں موقع ملے پھر ہم کنجوسی نہ کریں. حضرت ہاشم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ سفر کیا. اس وقت سفر یوں ہی ہوا کرتا تھا, اونٹ پہ بیٹھ کے, گدے پہ بیٹھ کے سفر شروع کر دیا. راستے میں جھونپڑیاں ملتی تھی, کسی نے کچھ کھلا دیا تو ٹھیک, نہ کھلایا آگے چلتے رہتے تھے. حضرت ہاشم نے سفر کیا, راستے میں بھوک لگی, ایک جھونپڑی نظر آئی. جھونپڑی والی مائی سے ملے, کہا کچھ کھانے کے لیے ملے گا, مسافر ہو, بھوک لگ رہی ہے. اس نے کہا مہمان ہو تم, بیٹھو کھانا کھلاؤں گی. وہ بیٹھے اور اس مائی نے بکرا ذبح کیا, کھانا بنایا اور کھلا دیا. اتنے میں اس مائی کا شور آ گیا. شور نے آ کے ڈانٹ شروع کر دی, تو ہمارا مال یوں ہی خرچ کرے گی, جو بھی آتا ہے بکرا ذبح کرتی ہے, کھلا دیتی ہے, پیچھے سے لے کے آئیے. ڈانٹ ڈپٹ اس نے خوب کی. یہ کھاتے رہے, کھانا کھا لیا, وہاں سے چل پڑے. رات کو پہنچے ایک اور بستی میں, ایک جھونپڑی سے نظر آئی, وہاں پہ گئے اور کہا کچھ ملے گا کھانے کو. وہ عورت کہنے لگی میں نے ہوٹل بنایا ہوا ہے, آ گیا کھانے کے لیے, ہم نے یہاں پہ بھی پیسے باندھی ہوئی ہے, چل اپنا کام کر, کچھ نہیں ہم سے ملے گا. سوچنے لگ گئے پچھلی عورت تو بڑی سخی تھی اور مرد کنجوس تھا. پچھلی عورت بڑی سخی تھی اور مرد کنجوس تھا, یہاں پہ عورت کنجوس ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شور آیا اور آ کر کہا بھائی کون ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے آیا؟ کہا بڑا دور کا سفر کیا, مسافر ہوں, کھانے کے لیے مانگ رہا ہوں. کہا کچھ دیا اس نے؟ آگے سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے, کہہ رہی کچھ نہیں یہاں سے ملے گا, بھاگ یہاں سے, کچھ نہیں یہاں پہ. بھائی ایسی ہی ہے, کنجوس ہے یہ. اس آدمی نے فوراً بکری کو ذبح کیا, کھانا چڑھایا, کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھا. جب وہ حضرت ہاشم کھانا کھانے لگے نا تو ساتھ ہنسنے بھی لگے, مسکرا رہے. جو میزبان تھا وہ کہنے لگا بھائی کیا بات ہے, ہنس بھی رہے ہو, کھانا بھی کھا رہے ہو؟ کہا بات تو ہے, میں نے ایک پیچھے سٹاپ کیا تھا, وہاں پہ روکا, وہاں پہ ایک عورت سے ملا. وہ عورت بڑی مہمان نواز تھی, بڑی سخی تھی, اس نے ایک بکری کو ذبح کیا, مجھے کھانا کھلایا. اس کے شوہر نے اس کو بڑا ڈانٹا, اور یہاں پہ آیا تو یہ عورت بڑی بخیل ہے, کچھ نہیں کھانے کو دے رہی, اور آپ سخی ہیں. اس نے کہا بات بتاؤں تجھے؟ کہا بتاؤ. کہا وہ جو عورت تھی نا سخی, وہ میری بہن ہے. وہ میری بہن ہے. اور جو آدمی تھا نا, جو بخیل تھا, اس عورت کو ڈانٹ رہا تھا, وہ اس کا بھائی ہے, وہ اس عورت کا بھائی ہے. یہ رگ ایک ہے نا, اس لیے یہ دونوں بخیل ہیں, ہم دونوں سخی ہیں. تو یہ خاندانی سخاوت چلتی ہے. میرے بھائیوں, ہم سخی بنے, بخیل نہ بنے. سخیوں کا نام زندہ رہتا ہے, بخیلوں کا مٹ جاتا ہے.
ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کریں. یہ سخاوت ایسی چیز ہے جو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. حضرت امام حسین اور اہل بیت کا پیغام یہی ہے, ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سخی تھے, اور ہم بھی اپنے اندر سخاوت پیدا کریں, خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نا, یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں, کبھی مسجد پہ لگا دیا, مدرسے پہ لگا دیا, یتیموں پہ لگا دیا, مسکینوں پہ لگا دیا, علماء پہ لگا دیا, یہ ہمارا خرچ ضائع نہیں جاتا, یہ ہمارا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. آخرت کے اکاؤنٹ میں جب ہم یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے نا, میدان محشر میں تو ہمارا وہ کھاتہ کھلے گا, اکاؤنٹ کھلے گا, فلاں نے اتنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا, اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں, اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے. اس وقت بندہ کہے گا کاش میں نے سارا ہی خرچ کیا ہوتا, کاش میں نے سارا اللہ کے لیے خرچ کیا ہوتا. اس وقت افسوس کرے گا کاش میں نے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پہ یا اپنے خرچ پہ نہ لگایا ہوتا, اللہ کے لیے خرچ کیا ہوتا. لیکن وہاں کا افسوس پھر کسی کام نہیں آئے گا. اس واسطے میرے بھائیوں, جیسے ہی موقع ملے کنجوس نہ بنا کریں, دل کھول کے خرچ کیا کریں. یہی صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق